تو ختم قرآن میں لوگوں کو دعوت دینا یہ بھی کوئی ایک بدعت سا ہی عمل لگتا ہے مجھے. تو بس اطلاع دے دی آنا ہے آئیں, نہیں آنا نہیں آئیں. خواتین کے لیے بھی انتظام ہے. یہ جو دعاؤں میں لوگوں کو دعوت دے دے کے بلایا جاتا ہے نا, یہ عمل بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا. تو ہو سکتا ہے ہمارے 29 کو دعا نہ ہو سکتا ہے آج رات ہو جائے, ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے ہو بھی جائے, ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو. دعا کبھی بھی پروگرام کے تحت بولو نہیں ہوتی کہ بھئی اب تو اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. بھائی یہ کیا ڈرامے شروع کر دیے اللہ کے بندوں, کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا دعا کو. میں نے جب پہلی دفعہ ختم قرآن کیا نا تو 29 کو ختم کرنا تھا ہم نے. تو جہاں پہلے میں پڑھاتا تھا تراویح, تو ہمارے استاذ تھے ان کی مسجد میں پڑھا رہا تھا, تو انہوں نے مجھے آ کے کہا 28ویں روزے کو کہا آج ہی ختم کر دو. تو میں نے ایک کے بجائے 2 پارے پڑھ کے اسی دن ختم. پبلک دیکھ رہی ہے ختم تو 29 کو تھا 28 کو کیوں ہو گیا. تو ہم نے کہا 29 کو بھی ختم میں وہی ہوتا ہے جو کب ہوا ہے 28 کو ہوا ہے, اور ختم ہوا. ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. نہ کوئی مٹھائی نہ کوئی لڈو کچھ بھی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ملا یہاں ختم پہ, ہم نے کہا ثواب ملا آپ کو. ثواب کیا کچھ بھی نہیں. تو دعا کو بھی نا بعض جگہوں پہ ایک انٹرٹینمنٹ کے ذریعے, جیسے وہ ایک مشہور فنکار ہیں وہ ٹی وی میں ایک پروگرام کے تحت رو رو کے دعائیں کرایا کرتے تھے, اب تو شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے یہ کام. تو اس لیے دعا تو انسان کی اپنی نشاط پر ہے. موڈ ہوتا ہے آدمی مانگ لیتا ہے, موڈ نہیں ہوتا تو نہیں مانگتا, جب موڈ ہوگا اس وقت مانگ لے گا. تو اس میں جو یہ اس طرح دعوتی پروگرام چل رہے ہیں نا, بینر لگ لگ کے ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں, یہ بھی مجھے ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ لگتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو دعا مانگیں, اللہ نے حکم دیا ہے دعائیں مانگنے کا, جب موڈ ہو مانگ لیں. کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے اس کا باقاعدہ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے جن چیزوں کا اللہ نے پروگرام کا حکم دیا. جمعہ کا ایک پروگرام ہے اسلام میں, باقاعدہ ایک ٹائم ہے, اس میں لوگ جمع ہوں گے, اجتماعی عبادت ہوگی. تراویح کا ایک پروگرام ہے اسلام میں, اجتماعی عبادت ہوگی, اعلان ہوگا اتنے بجے تراویح. دعاؤں میں اجتماعیت اتفاق سے ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے پبلک کو جمع کر کے بلانا اس کا نبی کے دور میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ایک ہوتا ہے نا لوگ آئے ہوئے ہیں تو چلو دعا بھی کر لو, یہ تو ٹھیک ہے. اس کے لیے اسپیشل اجتماع کرنا کہ ہمارے یہاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ رو رو کے دعائیں ہوں گی, تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے. اب سارے لوگ باقاعدہ رونے کے پروگرام کے تحت آئے ہوئے ہیں, اور امام مجبور ہے, نہیں رویا تو بھاڑ میں گیا میں. لوگ بولیں گے ٹائم ضائع کیا ہمارا. اور پھر میں نے دیکھا ہے بعضوں کو رونا آ نہیں رہا ہوتا, ایسے لگے ہوئے ہیں زبردستی. ایک مسجد میں مجھے بیان کے لیے لے گئے, ختم قرآن تھا, ختم قرآن کے بعد انہوں نے لائٹیں بند کی. لائٹ بند کرنا میں کوئی بری بات نہیں ہے. اب ان کو رونا آ نہیں رہا, امام صاحب کو پورا زور لگا دیا. میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے بولتے بس کر, اللہ کے بندے بس کر یار, جتنی اللہ نے توفیق دی ہے مانگو, اس کے بعد اللہ قبول کر لے گا نا. کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اعلانات بہت زیادہ کر دیے تھے پہلے. اب ان کو آرڈر پہ رونا تو صرف چند لوگوں کا کام ہے. چند ملک کی مشہور شخصیتیں ایسی ہیں وہ آرڈر پہ باقاعدہ روتے ہیں, ان کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ رونے کے پیسے ملتے ہیں, تو وہ روتے بھی ہیں رلاتے بھی. لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے آرڈر پہ رونا بہت مشکل کام. تو بھائی تکلفات کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. اللہ کو آپ کا جذبہ, اللہ آپ کے دل کی نیت دیکھتا ہے. جس طرح آرام سے دعا مانگ سکتے ہو بغیر کسی ناٹک کے, بغیر کسی ڈرامے کے, مانگ لو دعا اللہ سے, اللہ اسی کو قبول بولو نا. میں نے تو اپنے بارے میں اندازہ لگایا ہے کہ جب دعا میں دل نہیں لگ رہا ہوتا اور اللہ سے دو بول بول کے دعا مانگتا ہوں تو میں نے دیکھا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. جب دل نہیں لگ رہا ہوتا نا, اور پھر انسان ایک نارمل مانگ لیتا ہے کہ اللہ میرا دل تو نہیں لگ رہا, آج طبیعت صحیح نہیں ہے, بعض دفعہ تھکا ہوا ہوتا ہے, لیکن میں مانگوں گا, تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ, ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو, وہ اکثر دیکھا ہے وہ مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو اور اسی میں مجھے پھر حوصلہ ملتا ہے کہ یار یہ تو اللہ جب چاہتا ہے نا ایسے قبول کر لیتا ہے بڑے آرام سے. تو اس کے لیے بس مانگنے کو زیادہ فوکس کرو, ناٹک بولو بھائی, یہ نہیں کرو کہ یہ ہو رہا ہے پھر یہ ہو رہا ہے, یہ چھوڑ دو بس اس کو.